السلام علیکم۔ عمران خان کو جو سزا ملی وہ اس کا حقدار بھی تھا۔ توشہ خانہ میں جو اس کو سزا ملی وہ بہت کم ہے۔ ناظرین بس یہ کہنا تھا۔ پھر ندیم ملک نے خواجہ آصف کی ایسی چترول کی کہ خواجہ آصف پورے شو میں معافیاں مانگتے رہے مگر ندیم ملک نے ایک نہ سنی۔ ناظرین ندیم ملک نے 18 فروری کی ویڈیو چلا کر خواجہ آصف کو ننگا کر دیا۔ خواجہ آصف ہکا بکا ہو گئے۔ اگر عمران خان پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک ہے تو جنہوں نے الیکشن چوری کیا وہ بھی پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک ہے۔ ناظرین آج ندیم ملک نے تاریخ رقم کر دی۔ آئیے پہلے یہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں آپ کی محبت کا۔ پہلے تو سیولینز کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، آپ کیا کہتے ہیں وزیر دفاع؟ سیولینز کے مقدمات جانے چاہیے ملٹری کورٹس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، یہ میرا خیال ہے یہ اصول جو ہے بڑی دیر کا اور بار بار سیٹل ہوا ہے کہ سویلین کے مقدمات وہاں پہ چلے بھی ہیں، ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق پچھلی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس میں 25 لوگوں کو سویلینز کو سزائیں ہوئی ہیں وہاں پہ، ملٹری کورٹ سے ہوئی ہیں۔ اس کا بنیادی طور پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ڈائریکٹلی جو ہے اٹیک کیا ہے، اس نے ایکسکلوسیولی ڈائریکٹلی بھی اور ایکسکلوسیولی بھی اٹیک کیا ہے آرمی کی تنصیبات کو، یا وہ سمبلز جو شناخت ہیں پاکستان کی دفاع کے، پاکستان کی دفاعی افواج کے، ان کو اٹیک کیا ہے۔ اور ان ون کیس جو ہے انہوں نے جو ایسٹس ہیں ان کو اٹیک کیا ہے، جو میاں والی بیس کے اوپر جو ہمارے جہاز کھڑے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو یا اوفینسز جو ہیں یا جو زیر بحث جو ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کی نوعیت جو ہے 100% جو ہے فوجی ہو، تو پھر تو ان کا ایک لاجیکل جو ہے ایک وجہ بنتی ہے کہ ان کو فوجی عدالتوں میں جو ہے نا، آپ کہیں بھی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے نا، وہ اگر سویلینز کے اوپر مقدمہ چلتا ہے تو اس لیے چلتا ہے کہ وہ دفاعی نوعیت کے لوگوں کو جو ہے نا، وہ رازوں کو یا دفاعی نوعیت کی انفارمیشن جو ہے لیک کی جاتی ہے۔ سر یہ بڑے اسپیشل سرکمسٹانسز تھے 9 مئی والے، کیونکہ 9 مئی ایک پولیٹیکل انریسٹ چل رہا تھا، پولیٹیکل انریسٹ کے نتیجے میں یہ چڑھائی کی گئی، جو قابل مذمت ہے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، لیکن عام طور پر جمہوری معاشروں کے اندر اس کو فوجی عدالتوں کے اندر یا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کرنے کے بجائے جو سیولین سیٹ اپ کے اندر ایک موجودہ عدالتی نظام ہے، ریگولر جوڈیشل سسٹم ہے، اسی کے اندر اس کی آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، تو رواج تو یہی ہے کہ اس کو آپ اسی کی طرف جانا چاہیے بجائے ملٹری کورٹس کی طرف جائیں۔ آپ کو جو مثال دی ہے وہ اپنے ملک کی مثال دی ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو یہ جو رائٹ ایکٹ ہے یو ایس میں، جس کے تحت جو ہے وہ کیپٹل ہل کے لوگ جو ہے ان کا ٹرائل ہوا، وہ اسپیشل کورٹس اس لیے، پھر جو ہے اور بہت سے ملکوں کے اندر جو ہے ریپڈ کورٹس بنائے گئے، جو کورٹس کریٹ ہی جو ہے اس پرپز کے لیے کیے گئے، جو بھی سچویشن جو ہے انہوں نے جو ہے سارٹ آؤٹ کرنی تھی۔ اور یہ اس وقت جو ہماری ڈیولپڈ ورلڈ ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہمارا مغربی دنیا جو ہے، اس کا سب سے بڑا جو جو ان کی میرے پاس کوئی اس وقت مناسب لفظ نہیں آئے، اسرائیل میں روزانہ لوگوں کو ملٹری کورٹس میں جو ہے فلسطینی سویلینز کو سزائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر مکمل ہونے دیں تو آپ کو، مجھے پتہ تھا آپ نے یہ بات کرنی ہے، تو یہ سارے جو ہے نا، یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر کرٹیسزم جو ہے نا، وہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی چیز کو بیس بنا کے، میں یہ آرگومنٹ اس لیے دے رہا ہوں، اس چیز کو بیس بنا کے ان ممالک کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں انٹرفیئر کریں۔ میں یہ آرگومنٹ اس لیے یہ سارا بلڈ کیا میں نے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں پھر واپس پاکستان میں آؤں گا کہ میں ان لوگوں کی جو اخلاقی یا قانونی یا جو بھی کہہ لیں جو وجوہات ہیں ہمارے
کریٹ کی جا رہی ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں، یا اوورسیز آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی اوریجن کے امریکنز یا برطانوی شہری جو ہیں، وہ لوگ یہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کینیڈین شہری. تو میں اس کو آئی وانٹڈ ٹو کاؤنٹر دیٹ. آپ پاکستان میں پھر واپس آ جائیں کہ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ بھی دنیا میں ہر جگہ میں جہاں پہ بھی offenses are committed against the defense of the country اور the defense forces of the country، وہاں پہ وہ لاز جو ہے ریلیٹیو جو لا جو ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں وہی ہو رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا قانون بنایا ہو، نئی عدالت بنائی ہو. یہ آلریڈی پروسیس چل رہا ہے، بیکاز یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ فوکس میں آ گیا ہے، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا ہے. ادروائز میں نے آپ کو مثال دی کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں 25 لوگ جو ہے ان کا ٹرائل ہوا اس میں، اور دے ور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ ان ایسے جرائم تھے جن کے پرہیپس. سر 2 دفعہ تو آئین میں ترمیم کر کے ملٹری کورٹس بنائی گئیں، تو اس کے لیے جواز موجود تھا کہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے، آپ نے ان کو سزائیں دینی تھی. لیکن یہ ابھی 8-10 ہزار بندہ پکڑا ہوا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو ملٹری کورٹس میں لے جا کے سزائیں دے 8-10 دیں، ہزار جو ہے آئی تھنک از گروسلی ایگزیجریٹڈ نمبر جو ہے، جتنا نہیں پڑ پکتا. سر نمبر چھوٹا نہیں ہے. آپ کا جو بھی میں نمبر آپ ہوگا، ہزاروں میں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ میں بینکنگ کا ٹرم استعمال کرتا ہوں، دس از لو 4 figures. سر آپ کو لو 4 figures. آپ کو تو بیشتر جو نوجوان ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ان کے لیے تو اسٹیٹ کو پارڈن کرنی چاہیے، ان سے معافی نامہ لکھوا کے ان کو پارڈن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے میرا خیال ہے بچے آلریڈی جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں یا پشیمانی اپنی ظاہر کر رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں، یا کسی اور ادارے کے سامنے جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے. ابھی میرا خیال کل پرسوں بھی 2 دن لوگ رہا ہوئے ہیں. جو بڑا سوال ہے، اگر ہم اس اسپیشل جو کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد یا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، اگر اس کو سامنے رکھیں، اس سے یہ تاثر ملتا ہے ہمیں کہ یہ ایک پلانڈ کانسپریسی تھی، میوٹنی تھی. اس کے پیچھے تو پھر اندر سے عناصر ملوث ہوں گے ادارے کے اندر بھی. جب تک وہ ٹرانسپیرنٹلی ملٹری کورٹس کے اندر ان لوگوں کا کیس سزا کے عمل سے نہیں گزرتا، تو باقی عمل کو ڈسکس کرنا آسان کام نہیں ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اٹ وونٹ ٹیک ٹو لانگ. یہ ساری جو آپ نے سوال پوچھے اس کے جوابات مل جائیں گے. اس لیے میں پہلے جواب دینا جو ہے نا ایک قسم کی اسپیکولیشن ہوگی. میرے پاس کوئی ایسی کانکریٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے. کیا وزیر دفاع کی حیثیت سے آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جو بھی فسادات کا ایک فوکس تھا یا ٹارگٹ تھا وہ آرمی چیف کی ذات تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی ذات جو ہے نا وہ سے زیادہ جو ہے یہ فوج کی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا گیا. اب میں اس کو آرگومنٹ اس کے جو بھی میری سمجھ کے مطابق ہے کہ تھرو آؤٹ ایون ٹوڈے انہوں نے پولیٹیکل جو کمپوننٹ ہیں یا پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ہیں، جس طرح 12 پارٹی ہم ہیں یا کوئی اور پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں، ان کی کسی سٹیج پہ عمران خان نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا یہ میں بات کرنی ہے تو میں نے پیپل ہو میٹر میں ان سے بات کروں گا. آرگومنٹ ان کا آ رہا ہے نا پچھلے کئی مہینوں سے. ناٹ ایون ونس انہوں نے کہا ہوا کہ جی کہ یہ حکومت جو ہے میں وہ کہتی میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں ان سے بات کروں گا جو لوگ میٹر کرتے ہیں. تو جب ایک شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہو، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس نے انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا نا. انسٹیٹیوشن جو ہے ان کے لیے صحیح تھی جب تک وہ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہی تھی، ان کے لیے بالکل صحیح تھی. وہ ایسی ان کی تعریف میں باتیں کرتے تھے یا فکرے استعمال کرتے تھے جو میرا ہر ایک سٹنگ وزیر اعظم کو جو ہے نا زیب بھی نہیں دیتے تھے. میں کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ ہمارے ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں جو تعریفوں کے جب پل باندھنے پہ آتا ہے، شادیوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے کہ اللہ پاک لگے رہنے، اس طرح باتیں جو ہیں. تو اس قسم کی گفتگو کرتے تھے، لیکن جب ان کے مفادات جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرنے جو ہے ان کو جو اوپر جو چھتری تھی وہ ہٹا لی گئی، پروٹیکشن ہٹا لی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فوج کے ادارے کا بھی رسپیکٹ ہے تو اپنے مفادات کے حوالے سے ہے، اگر ملک کا بھی جو ہے محبت جو ہے تو وہ بھی اپنے مفادات کے حوالے سے، سیاست ہے تو وہ بھی اپنے مفادات کے حوالے سے. جب ریفرنس پوائنٹ جو ہے ان کی اپنی ذات ہے
تو جو آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ دا انڈیویجول اونلی یہ آرمی چیف اونلی، میں ان کے کوئی بھی شخص جو ہے دیکھیں ان سے پہلے 1 سال پہلے جنرل باجوہ واز دیئر، اور انہوں نے آلریڈی جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا، بیکاز جنرل باجوہ وہ پروٹیکشن یا وہ کیا کہتے ہیں ان کو پیٹرنیج جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کر رہے تھے جو انہوں نے 4 سال پہلے پرووائڈ کیا۔ 4 سال وہ جمہوریت پسند تھے، بہت وفادار تھے، لیکن 10 اپریل 2022 کے بعد وہ میر جعفر اور میر صادق قرار پائے۔ بالکل۔ لیکن سر ایک خواجہ صاحب جو ہمارا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ ادارے کو، فوج کو بھی ایڈریس کرنے پڑیں گے۔ 2014 کے دھرنے کے دنوں میں جب پارلیمان کے اوپر یا پی ٹی وی اسٹیشن کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کون سے ایلیمنٹ سے آپ کی حکومت بخوبی آگاہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل تھی اس دھرنے کو، پی ٹی وی اسٹیشن میں گھسنے کو، پارلیمان کے وہ گیٹوں پہ چڑھ کے وہ کٹر استعمال کرنے کو۔ اگر اس وقت اس سزا کا عمل ہوتا، آپ نے ابھی کیپٹل ہل کی مثال دی، انہوں نے کیپٹل ہل والوں کو سزا دی جو حملہ کرنے گئے تھے، اداروں کی اور طرف جانے والوں کو بعد میں ذکر آئے گا، ہم نے تو اس چیز کو چھیڑا ہی نہیں۔ کریں وہاں سے میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے 2014 کا جو دھرنا تھا اس کو ایک پیٹرنیج جو تھی وہ موجود تھی، ایک سرپرستی جو تھی اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ ہی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ ان پرووائڈنگ دیٹ پیٹرنیج۔ وہ اس وقت کے جو آرمی چیف تک وہ پیٹرنیج موجود تھی یا نہیں موجود تھی اس کے متعلق جو ہے وہ دیٹ از اے گرے ایریا۔ میں اس وقت ڈیفینس منسٹر تھا اس وقت بھی، اور مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ ایٹ ٹائمز جو ہے ایشورنسز میرے ذریعے دی گئیں کہ ان ایشورنسز کا مطلب جو یہ تھا کہ یہ کو کی جو ہے ایک مارشل لا کی یا کو کی جو ہے ایک سچویشن یا انٹرونشن کی آپ کہہ لیں، بیٹر ورڈ از انٹرونشن، کہ وہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے، تو ریسٹ ایشورڈ جو ہے پاکستان آرمی ول ناٹ انٹروین۔ یہ بات جو ہے مجھے کنوے کی گئی تھرو دا سیکرٹری ایم او ڈی ایٹ دیٹ ٹائم، خٹک صاحب جو تھے وہ خٹک صاحب نے کہا کہ انٹرونشن نہیں ہوگی، ٹیک اوور نہیں ہوگا، تو آپ حوصلہ رکھیے۔ انہوں نے کہا یہ اس دن کی بات ہے کہ جب وہ دے مووڈ انٹو دی نیشنل اسمبلی پریمیسز جو ہے، گیٹ وہ کاٹ کے جب اندر آ گئے، اور میرے آفس کی کھڑکی سے ساری لان نظر آ رہی تھی جن میں لوگوں نے کپڑے دھو کے لٹکائے ہوئے تھے، لوگ لیٹے ہوئے تھے بیٹھے۔ تو خواجہ صاحب آپ منسٹر آپ فلی اویئر ہیں کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کی پیٹرونیج آپ نے کہا کہ حاصل تھی۔ پھر دوسرا فیض آباد کا دھرنا ہے، اس کے متعلق بھی یہ قوی جو مؤثر ترین ذرائع بتا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی فیض آباد دھرنے کو سپورٹ کر رہی تھی، تو پھر ہمارا تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا سر۔ نہیں دیکھیں، میں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کہوں گا، میں اس وقت کی جو سچویشن کے حساب سے آپ کا کمنٹ جو ہے نا میں درست مانتا ہوں، کیونکہ میں خود وٹنس ہوں، میں خود اس کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے خواجہ آصف کی گفتگو سنی، خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن جیتا اور الیکشن جیت کر ہم آئے۔ تو ناظرین، ان لوگوں کو جب یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ 18 فروری کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی، بلکہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا۔ ناظرین، پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا اور اس کے بعد عدالتوں کے ایسے فیصلے آئے جس سے پی ٹی آئی کو اور نقصان ہوا، مگر پاکستان کی عوام پھر بھی نکلی اور پاکستان نے ایک انقلاب آیا، یعنی کہ جس جماعت کے ساتھ اس کا لیڈر جیل میں ہو اور اس کے پاس بلہ بھی انتخابی نشان بھی نہ ہو اور پھر بھی وہ جماعت اکثریت جیت جائے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو آج تک کسی جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ ناظرین، 18 فروری کو پاکستان کی عوام نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دیا، چاہے عمران خان سے غلطی ہوئی یا نہیں وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، مگر پاکستان کے عوام کے جو ووٹ تھا اس کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ نواز شریف صاحب پہلے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، مگر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کو بھی سمجھوتا کرنا پڑا اور ان کو وہ حکومت لینی پڑی جو ان کو نہیں لینی چاہیے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو انہوں نے پیش کی یا 26ویں آئینی ترمیم پیش کی، اس میں اس حکومت کا بھی فائدہ نہیں ہے اور عوام کا فائدہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو کرنی پڑی کیونکہ ان کی حکومت بنائی تھی آسمان نے، اور آسمان جو بھی ان کو کہے گا وہ بات ان کو ماننی پڑے گی۔ نوکر کا کیا کام ہوتا ہے؟ حکم کی تعمیل کرنا، اور یہ لوگ نوکر ہیں کیونکہ نوکر اس لیے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں ملا،
इनको हुकूमत दी गई और जिन्होंने हुकूमत दी वो इनसे काम भी लेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान 70 सालों से स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तान की मैशत डूब रही है, पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मगर पाकिस्तान में आज तक कोई भी लीडर अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शहीद कर दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया, मगर ये सियासतदान फिर भी नहीं सीखे। नाज़रीन, ये सियासतदान सीख भी नहीं सकते। आज भी पाकिस्तान में सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है। इमरान खान को अडियाला जेल में सियासी कैदी बना के रखा हुआ है। नाजरीन, इनको पता है कि ये इमरान खान को रिहा करेंगे तो इनकी हुकूमत 3 महीने भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इस हुकूमत की बुनियादें जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं, और जो हुकूमत कमज़ोर बुनियादों पर खड़ी हो उसको डर रहता है। ये इमरान खान को तशद्दुद से खौफज़दा करके उसकी पार्टी को खुडे लाइन लगाकर कुछ देर के लिए हुकूमत तो कर लेंगे, मगर नाजरीन, अवाम की नज़रों में इनकी जो इज़्ज़त है, जो रहती इज़्ज़त है, वो भी ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान की आवाम अब बाशऊर हो चुकी है। इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है। नाजरीन, जितना पाकिस्तान के लिए इमरान खान ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फ़ौज ज़रूरी है। इमरान खान खुद कहता है कि मुझसे भी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत है। जो लोग सरहदों पर खड़े होकर पाकिस्तानियों की हिफाजत करते हैं वो पाकिस्तान के असली हीरो हैं, और हम लोग उनको सलूट पेश करते हैं। नाजरीन, दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को आगे लेके चले और पाकिस्तान के लिए सोचे। पाकिस्तान में खुशहाली का राज हो, आइन और कानून की हुकूमत हो, और जमहूर राज करे। नाजरीन, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।